الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات سورہ شورى کی 26 سے لے کر 29 نمبر آیت تک پڑھا گیا ہے. ان آیتوں سے پہلے شروع سورت سے لے کر یہاں تک اللہ نے اپنے مختلف کام، اپنے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اللہ العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے. پھر چوتھی آیت میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بڑا برتر عظیم الشان ہے. پانچویں آیت میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ نے نویں آیت میں فرمایا هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ کارساز ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اور پھر 11ویں آیت میں اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. اسی آیت میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں. پھر فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ ہر بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر فرمایا 12ویں آیت میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ بے شک ہر بات کا جاننے والا ہے. 19ویں آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اپنے بارے میں فرمایا بڑا زبردست طاقت والا ہے. 23ویں آیت میں فرمایا ان اللہ غفور شکور، کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے. اور پھر 24 اور 25 میں اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا. غرض یہ ہے کہ شروع سورت سے لے کر اللہ نے مختلف انداز میں اپنی بڑائی کو، اپنے اوصاف کو، اپنے کمالات کو، توحید کو اللہ نے سمجھایا. اب آج کی آیت میں اللہ انسان کی ایک سوچ کا جواب دے رہے ہیں. جب اتنی خوبیوں کے مالک ہیں اللہ، اتنے کمالات کے مالک ہیں اللہ، تو بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی مالداری کے لیے اللہ سے اتنی دعائیں کر رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں قارون کے برابر خزانہ مل جاتا، جبکہ اللہ تو دعائیں بھی بہت سننے والے ہیں، جبکہ اللہ خزانوں کے مالک ہیں. جس طرح آپ کو بتایا
شروع سے لے کر یہاں تک مختلف انداز میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنے بارے میں بتلایا، تو آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے تو مجھے قارون کے برابر خزانہ کیوں نہیں مل جاتا، میں دنیا کے مالدار آدمیوں میں کیوں نہیں بن جاتا۔ اور ہر دنیا دار آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سارا خزانہ اسی کے گھر میں لا کے بھر دیں، اور دوسرے کو ملے نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے دیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے کھول دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ زمین میں بغاوت کر بیٹھیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ شیطانی اور سرکشی اتنی دماغ میں آ جائے گی پیسے کے نشے کی وجہ سے کہ اللہ کے سامنے عبادت اور سر جھکانے کی فرصت نہ ملے گی، اور آدمی پیسے کے نشے کو ہضم نہیں کر پاتا، اور اللہ انسان کی حکمت اور مصلحت کو جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا برداشت کر پائے گا، اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ یہ کتنا اس کو دیا جائے تو یہ ہضم کر سکے گا، فتنہ اور فساد نہیں مچائے گا۔ اور بالآخر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیں تو کون کس کے لیے ملازمت کرے گا، کون کس کے لیے، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ لہذا اللہ ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے روزی دیا کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایسی بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور بہترین مالداری میں ہیں، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دین سے بھی جاتے رہیں گے، اور بعض میرے بندے اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ فقیری ہی ان کے لائق ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں اور مالدار بن جائیں تو دین کھو بیٹھیں گے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سی زندگی میں انسان وہ کر جائے کہ آخرت میں اس کو نوازا نہ جا سکے، لہذا اللہ جانتے ہیں کہ کتنا انسان برداشت کر پائے گا۔ اسی طرح اللہ نے یہاں آیت میں اپنے خزانوں کی طرف بھی اشارہ کیا، اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو اسباب رزق بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات اللہ نے فرمائی کہ دیکھو زمین ہری بھری ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، تو پانی یہ زمین سے رزق کے نکلنے کا سبب ہے، اور جس طرح رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح اسباب رزق یعنی جو چیز رزق کے آنے کا سبب بنتی ہے وہ بھی یعنی بارش، یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ مایوس ہونے کے باوجود اللہ آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور اپنی رحمت کو زمین میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، لیکن بندے اپنے اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت والجلال آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ جاندار اللہ نے اس میں آسمان اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اللہ پھیلانے والا بھی ہے، اور جب جمع کرنے آئے گا تو زمین کو لپیٹ کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ جس طرح پھیلانے پر، پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تہس نہس کرنے پر بھی، جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو تین باتیں آج کی
ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے روزی کو تقسیم کرتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں، دنیا کا نظام بھی چلتا رہے اور دنیا میں ظلم و جبر نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک سب مالدار ہی ہو جائیں تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور سارے غریب ہو جائیں تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ ہاں کچھ مالدار ہوں کچھ غریب ہوں، اور اس طرح غریب مالداروں کی اور مالدار غریبوں کی اعانت مدد کرتے رہیں، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لوگ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ جس طرح رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسباب رزق بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ انسان غافل مت رہنا، اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں اور جب چاہیں گے تو قصہ ختم کرنے پر بھی اللہ کو بڑی قدرت ہے۔ ان 3 باتوں کو اللہ نے آج کی ان 3 آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو لوگ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جو لوگ مالدار بن جاتے ہیں وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا مال آتا ہے آپ دیکھیں مالداروں کو، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اتنا ہی اور آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے کہ بنی آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے اللہ جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، مالداروں کو جتنا مناسب ہے، غریبوں کو جتنا مناسب ہے اتنا اتارتا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے مکمل طور پر باخبر ہے، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور اللہ ہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو اس کی نشانیوں میں غور کرو تو خالق سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور وہ جاندار جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور اللہ جب چاہے ان آسمان اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اللہ جب چاہے ان تمام کو جمع کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔